الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یمن کی طرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کی روانگی اور اموال غنیمت کی تقسیم، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کو یمن کی طرف بھیجا ہے تاکہ تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ہمدان قبیلہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کی زبان پاک سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمدان کے لوگوں کے دلوں کے قفل ان کی برکت سے کھول دیے اور سارا قبیلہ مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ایک عریضہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ارسال کیا، جس میں خوشخبری دی گئی کہ ہمدان کا سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرط مسرت سے، خوشی سے سر بسجود ہو گئے، سجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر خصوصی نوازش سے، صدق دل سے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور قبیلہ ہمدان کو اس دعا سے نوازا۔ دعا یوں ہے: السلام علی ہمدان، کہ قبیلہ ہمدان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک سفر ہے۔ پھر یمن کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دوسرا سفر بھی شروع ہوتا ہے، جو 10 ہجری میں ماہ رمضان دسمبر 631 میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو 300 شاہسواروں کا امیر بنا کر دوسری بار، یعنی 631 قبل مسیح دسمبر میں دوسری بار یمن کی طرف روانہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن پھر دست مبارک، اپنے خود دست مبارک سے پرچم باندھا اور علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کیا اور 300 شاہ سواروں کا امیر بنایا۔ پھر اپنے دست مبارک سے ان کے سر اقدس پر دستار باندھی اور انہیں روانہ کرنے سے پہلے ایک وصیت فرمائی۔ وہ وصیت آپ سماعت فرمائیں۔ فرمایا آپ نے: اے علی، اب اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، دائیں بائیں کسی چیز کی طرف التفات نہ کرنا۔ آپ نے عرض کی: یا رسول اللہ، اس سفر میں میرا طرز عمل کیسا ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اس قوم کے علاقہ میں پہنچیں تو جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ نہ کریں، آپ ان پر پہل نہ کریں، حملہ کرنے میں پہل نہ کریں۔ اگر وہ آپ پر حملہ کریں تو اس وقت بھی کوئی جوابی کارروائی نہ کریں جب تک کہ آپ کے لشکر کا کوئی مجاہد شہید نہ ہو جائے۔ اگر وہ آپ کے کسی مجاہد کو شہید کر بھی دیں تو پھر بھی صبر و تحمل سے کام لیں اور یہ اعلان کریں: اے قوم، کیا تم لا الہ الا اللہ کہنے کو تیار ہو؟ اگر وہ ہاں میں جواب دیں تو پھر ان سے دریافت فرمائیے: کیا تم نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو؟ اگر وہ اس کا جواب بھی ہاں میں دیں تو پھر ان سے پوچھو: کیا تم اپنے مالوں سے صدقہ و زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو، تاکہ تمہارے صدقات و خیرات کو تمہارے ہی فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں
تو پھر ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کریں، جنگ نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، اور نہ ان سے مزید کسی چیز کا مطالبہ کریں۔ خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دی تو یہ سعادت تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ سبل الہدا جلد 6 پیج 362۔ عزیزان گرامی قدر، اب جو اموال غنیمت ہیں ان کی تقسیم جو ہوئی اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سماعت فرمائیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ 300 شاہ سواروں کو ہمراہ لے کر سرزمین مزہج کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اپنے سواروں کو ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں۔ وہ واپس آتے ہیں تو ان کے ہمراہ اموال غنیمت میں عورتیں، بچے، اونٹ، بکریاں اور دیگر اشیاء بھی ہوتی ہیں۔ یہ پہلا فوجی دستہ تھا جو اس علاقہ میں وارد ہوا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اموال غنیمت پر ناظم مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کی ملاقات اس علاقہ کے گروہ سے ہوتی ہے۔ آپ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہوتا ہے، وہ نہیں مانتے، اور اسلامی لشکر پر بجائے اسلام قبول کرنے کے تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے مجاہدین کی صف بندی کی، حکم دیا صف بندی کرو۔ لشکر کا پرچم مسعود بن سنان الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور اپنے شاہ سواروں سمیت ان پر حلہ بول دیا۔ چشم زدن میں ان کے 20 آدمی لقمۂ اجل بن گئے۔ بقیہ لوگوں نے راہ فرار اختیار کی، لیکن آپ نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تھا، بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دوبارہ دعوت دی گئی، جو انہوں نے قبول کر لی، اور بہت سے ان کے رؤسا یعنی رئیسوں نے، سرداروں نے آپ کے دست پاک پر اسلام کی بیعت کی۔ ان کی بیعت کرنے والے سرداروں نے کہا ہمارے جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں ان کی طرف سے بھی ہم بیعت کرتے ہیں، ہمارے سارے اموال آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ آپ لے لیجئے۔ سبل الہدا 363۔ عزیزان گرامی قدر، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع فرمایا، پھر ان کے 5 حصے کیے اور قرعہ اندازی کی۔ جس پر قرعہ نکلا اسے خمس، 5واں حصہ، وہ قرار دیا، اور اس خمس میں سے کسی مجاہد کو کوئی حصہ نہ دیا۔ لوگوں نے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے اس خمس سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ یہ خمس، فرمایا، میں بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے پھر مرضی ہوگی، منشا ہوگی، آپ کی منشا کے مبارک کے مطابق جو ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج ادا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لانے والے ہیں۔ وہاں حاضر ہو کر شرف زیارت سے بھی بہرور ہوں اور یہ جو یعنی آپ جب حج پہ تشریف لائیں، لوگوں سے کہا کہ یہ خمس ہے، وہاں وہ خود فیصلہ فرمائیں گے، اور جو آپ ان کی زیارت بھی حج پہ آنے والے ہیں کریں، اور یہ خمس بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہاں پیش کر دیا جائے گا۔ جیسے آپ کی منشا مبارک ہوگی آپ خرچ کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اسے جیسے ان کی مرضی یعنی تقسیم فرما دیں گے۔ خمس اور دیگر اموال غنیمت آپ کے ہمراہ تھے۔ اس خمس میں یمنی کپڑوں کی کئی گانٹھیں بھی تھیں، مال غنیمت کے اونٹ بھی تھے، اور ان کے اموال سے بطور صدقہ اور زکوٰۃ کے جو اونٹ یا دیگر اموال وصول کیے گئے تھے وہ بھی ہمراہ تھے، یعنی کافی مال تھا خمس میں بھی۔ تو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو رافع کو اپنے لشکر اور اموال خمس کی نگرانی کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اپنے ساتھیوں کو صدقہ کے اونٹوں پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ کتنا احترام کرتے تھے، یہ ہے احترام۔ آپ کے مکہ روانہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابو رافع سے مطالبہ کیا کہ انہیں احرام باندھنے کے لیے 2 چادریں دی جائیں۔ چنانچہ آپ نے سب کو احرام باندھنے کے لیے 2 چادریں عطا فرما دیں۔ یہ لوگ جب حدود مکہ کے اندر داخل ہوئے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ ان کی پیشوائی کے لیے تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ سب نے خمس کے پارچات یعنی کپڑے
سے دو دو چادریں لے لی ہیں، تو ان سے احرام بھی باندھ لیا ہے۔ آپ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، اس لیے میں نے ان کو احرام کے لیے دو چادریں دے دی۔ نیک کام جو تھا احرام کے لیے چادریں، لیکن اصل بات تو پیچھے اتباع رسول ہے نا، اتباع امیر ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بھی اتباع ہے۔ آپ نے پھر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزنش کی خلاف جو کام کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو بہرحال فرمایا کہ جب آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ان کو اس مطالبہ کو قطعاً مسترد کر دیا تھا، تو آپ نے میری منشا کے خلاف ان کو یہ چادریں کیوں دی ہیں؟ چنانچہ آپ نے کئی لوگوں سے احرام کی چادریں واپس لے لیں، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا۔ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے خلاف شکایات کے پھر دفتر کھول دی۔ یہ آپ تو اتباع رسول میں اول ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا، ان کی شکایات کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کی اتباع کے خلاف ہو، جس سے ان کو شکایت ہو گئی ہو، اور اس غنیمت سے جو ان کا حصہ تھا میں نے ان کو تقسیم کر دیا تھا، لیکن خمس کو محفوظ رکھا آپ کے لیے، تاکہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالی شان میں پیش کیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی منشا مبارک، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، وحی کے مطابق جیسا چاہے اس کو تقسیم فرمائیں۔ جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا حصہ ہے، آپ کی ملکیت ہے، اس کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہوگا، اور کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ امتاع الاسماء جلد 1 صفحہ 362 to 363۔ تو عزیزان گرامی قدر انشاءاللہ تعالیٰ کل غدیر خم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح اتباع فرمائے جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم